السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت غسل کرتے وقت یہ 3 غلطیاں کرتی ہے جس کی بنا پر اس کا غسل نہیں ہوتا ہے۔ آج میں عورتوں کو غسل کا مکمل پریکٹیکل طریقہ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، دکھاؤں گا کہ کیسے عورت کو غسل کرنا چاہیے تاکہ عورتیں صحیح طرح غسل کر لیں، چاہے وہ جنابت کا غسل ہو، چاہے وہ حیض کا غسل ہو، کوئی بھی غسل ہو۔ اب بسری کے بعد غسل کیسے کرنا ہے، حیض کے بعد غسل کیسے کرنا ہے، نفاس کے بعد غسل کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، تمام کے تمام غسل کا طریقہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں مختصر سی ویڈیو میں بتانا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں گی اور انشاءاللہ اس سے پورا فائدہ اٹھائیں گی۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجیے، غسل کے اندر غسل سے پہلے آپ نے چند چیزوں کو کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، آپ کے اگر ناخن کے اندر ناخن پالش لگی ہے تو آپ اس کو ہٹا لیجیے۔ جسم میں کہیں پر بھی آٹا لگا ہوا ہے یا کچھ ناخن پالش لگی ہوئی ہے، کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے جس سے آپ کا جسم تک پانی نہیں پہنچتا تو اس کو ہٹا لیجیے، کیونکہ غسل کے اندر پورے جسم کے پانی پہنچانا ضروری ہے۔ جسم کا کوئی حصہ بال برابر بھی خشک نہ رہے، پھر آپ کا وضو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بیوی کے شوہر کے ساتھ صحبت کی ہے، آپ غسل کرنا چاہتی ہیں، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے استنجا کر لیں۔ استنجا کے بعد، ٹھیک ہے، جہاں پر آپ کو منی وغیرہ لگی ہوئی ہے اس کو اچھی طرح دھو لیجیے تاکہ جب غسل کریں تو وہ جو نشانات ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ ایک تو یہ، اب حیض کے بعد آپ غسل کر رہی ہیں تو کوشش کریں تب بھی آپ استنجا کر لیجیے تاکہ جو قطرہ وغیرہ ہے کسی قسم کا وہ ختم ہو جائے بالکل بھی، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں غسل کی طرف۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر میں آپ کو غلطیاں بتاؤں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے غسل کرتے تھے۔ ایک صحابیہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل اس طرح کیا، سب سے پہلے آپ واش روم میں گئے، استنجا کیا، اس کے بعد جہاں پر گندگی لگی ہوئی تھی اس گندگی کو اچھی طرح دھویا، جسم کے اندر جس مقام پر گندگی لگی ہوئی تھی اس کو اچھی طرح دھویا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو دھویا، ہاتھوں کو اس طرح دھویا، 3 دفعہ مٹی میں مارا، کیونکہ اس دور میں صابن نہیں ہوگی، مٹی سے دھویا۔ تو آج کل کے دور میں صابن ہے تو صابن سے اچھی طرح آپ ہاتھ کو دھو لیجیے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ایسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ تو اس طرح وضو کر لیا۔ وضو کرنے کے بعد پھر آپ نے سارے جسم میں پانی بہایا، کوئی بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہی۔ اس طرح آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا ہے۔ اب اس کے اندر احتیاط ہم کیا کرتے ہیں، ایک تو خواتین ہماری بہن یہ غلطی کرتی ہیں کہ، اور دوسرے نمبر پر ایک بات اور سمجھا دوں آپ کو، جیسے بعض دفعہ عورتیں حیض کا غسل کر رہی ہے، نفاس کا غسل کر رہی ہے یا پھر جنابت کا غسل کر رہی ہے، اس دوران ناخن کاٹنا اور بال صاف کرنا، جسم کے کسی حصے کے بال صاف کرنا، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی کا مطلب ہے کہ مکروہ یعنی کہ ناپسندیدہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی کہ بال کاٹنا اور زیر ناف بال کاٹنا، زیر بغل بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، یہ اس غسل میں کریں جو ناپاکی کا غسل نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ پاک ہو گئے اس وقت آپ کریں یا کام یہ، تو ناپاکی کی حالت میں نہ بال کاٹنے چاہیے، نہ آپ کو کوئی کسی قسم کے کوئی جسم کے بال صاف کرنے چاہیے۔ ایک تو یہ غلطی ہماری بہت بہنیں کرتی ہیں، بہت ہمارے بھائی بھی اس طرح کرتے ہیں کہ بھائی نہالا تو ہے چلو یہ کام کر لیں، کاٹ لیں تو وہ تو ہو جائے گا، لیکن اس کو پسند نہیں کیا گیا اس کو اس وقت کرنا، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا، ناخن پالش لگی ہوتی ہے، اگر ذرا برابر بھی بال برابر بھی جگہ خشک رہے گی تو آپ کا غسل نہیں ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک طریقہ کار تو یہ تھا۔ تیسری جو ہماری بہنیں غلطی کرتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے، دیکھیں شریعت کہتی ہے کہ اگر عورت غسل کر رہی ہے، اس کے بال بعض دفعہ وہ بندھے ہوتے ہیں، بالوں کو باندھا ہوتا ہے، چٹیاں باندھ، کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، تو اب اس میں اکثر خواتین بالوں کو نہیں کھولتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر تو آپ کے بال کھلے ہوئے ہیں، یاد رکھیے، اگر تو آپ کے بال کھلے ہوئے ہیں، اب غسل کے لیے گئی ہے تو سارے بالوں کو دھونا غسل میں فرض ہے، فرض غسل کے اندر آپ نہیں دھوئیں گے تو آپ کا غسل ادا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، تو سارے بالوں کو دھونا ضروری ہے کیونکہ بال جسم کا حصہ ہے۔ اگر آپ کے کوئی اس طرح بال گودے ہوئے ہیں تو پھر آپ کے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا یہ فرض ہے۔ کیسے پانی پہنچے گا، تو آپ پانی گرائیں اور بالوں کو اچھی طریقے سے اس کو دبائیں تاکہ جڑوں تک پانی پہنچ جائے، یہ ضروری ہے۔ اگر جڑوں تک پانی نہیں پہنچ رہا تو پھر آپ کو مکمل بال کھولنے پڑیں گے، آپ کو مکمل بال کھولنے پڑیں گے، اس کے بعد تب جا کے آپ یہ غسل کا آپ کا ادا ہوگا۔ تو اس طرح غسل کر کے دیے آپ، ٹھیک ہے نا۔ غسل کر لیا ہے تو آپ یعنی کہ اس طرح آپ اپنے سر کے بالوں کو دھوئیں، اس طرح جو انسان آپ اپنے، اور جب غسل کرتے ہیں ہمارے بعض حضرات، غسل کے بعد ہمیں وضو کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ غسل کر لیا، غسل کے بعد ہمیں وضو کی ضرورت نہیں ہے۔
جیسے ہم نے فرض غسل کیا ہے تو بغیر غسل کے آپ نماز وغیرہ ادا کر سکتے ہیں، اور غسل بیٹھ کے کرنا زیادہ اچھا ہے کھڑے ہونے کی بنسبت، ٹھیک ہے نا، بیٹھ کے غسل کریں، کھڑے ہونے کی بنسبت بیٹھ کے کرنا یہ بہت اچھا غسل کرنا ہوتا ہے، کھڑے کرنے سے بھی غسل آپ کا ادا ہو جاتا ہے۔ تو یہ غسل کی چند چیزیں تھیں، چاہے وہ آپ حیض کا غسل کر رہی ہیں، چاہے آپ نفاس کا غسل کر رہی ہیں، چاہے آپ ہم مصری کے بعد غسل کر رہے ہیں، کوئی بھی غسل کر رہے ہیں تو آپ اس طریقے سے اپنے آپ کو پاک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، آپ کو کچھ بھی انفارمیشن ملی ہے، ہمیں سیکھنے کا موقع ملا ہے، تو آپ سے اس درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجئے تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں، ٹھیک ہے۔ آئیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔